چکی ہو، چاہے وہ پرانے بیلوں والی چکی ہمارے گاؤں میں ہوتی تھی، وہ گاؤں میں بیل چلتے تھے، وہ چکی گھماتے تھے، آہستہ آہستہ آٹا نکلتا تھا، چاہے وہ مشین والی چکی ہو اور چاہے وہ بہت بڑا پاور پلانٹ کا جنریٹر ہو، وہ بھی جب گھومتا ہے تو ایک کلی کے گرد گھومتا ہے۔ وہ کلی اس سائنسی دور میں بھی اپنی افادیت کو کم نہیں کر سکی، اس کی طاقت اسی طرح بحال ہے جب تک وہ درمیان کا کیل کھڑا ہوا ہے۔ جنریٹر گھومے گا، جدید چکی گھومے گی، پرانی چکی گھومے گی، ہاتھ کی چکی گھومے گی، جب یہ بیچ کا کیل ہٹ جائے گا، چوڑا ہو جائے، گر جائے، ٹوٹ جائے تو بالکل ختم، چل نہیں سکتی، چوڑا ہو جائے تو پھر اس کی گردش غلط ہو جائے گی، چکی کے پاٹوں کی گردش غلط ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا امتن وسطا، امتن وسطا، اے میرے محبوب کی امت، تم زمین آسمان کی چکی کے دو پارٹ کے درمیان کا کیل ہو، تمہارے تو فعل زمین آسمان کی گردش اور اس کے پارٹ اور یہ چکی صحیح حرکت کر رہے ہیں۔ جس دن تم یوں ہو جاؤ گے تو ان کی گردش غلط ہو جائے گی، پھر وہ ہوگا جو تمہیں نظر آ رہا ہے، نفرتیں، عداوتیں، ظلم، قتل و غارت، رشوتیں، شراب، سود، زنا، ڈاکے، چوریاں، یہ اس لیے کہ تم اپنی جگہ سے ٹیڑھے ہو گئے ہو، اپنی جگہ سے تھوڑا پیچھے ہٹ گئے ہو، اور جس دن تم ہٹ جاؤ گے، مٹ جاؤ گے، تم رہو گے نہیں، تم رہو گے نہیں۔ اگر وہ کلی نکل گئی ہے تو اس کو دونوں چکی کے پاس ایک دوسرے اوپر یوں گر جاتے ہیں، اس سے آپس میں مل جاتے ہیں۔ جس دن اے میرے محبوب کی امت تم دنیا سے مٹ جاؤ گے اور مر جاؤ گے تو زمین آسمان یوں ایک دوسرے کے اوپر گریں گے اور ساری کائنات اذا الشمس كبرت واذا النجوم انكدرت واذا الجبال سيرت واذا العشار عطلت واذا البحار سجرت اذا السماء انفطرت واذا الكواكب انتثرت واذا البحار فجرت اذا زلزلت الارض زلزالها فيومئذ وقعت الواقعة وانشقت السماء فهي يومئذ واهية يوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا اذا دكت الارض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا وجيء يومئذ بجهنم القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة الحاقة ما الحاقة وما أدراك ما الحاقة وما أدراك ما يوم الدين ثم ما أدراك ما يوم الدين هل أتاك حديث الغاشية۔ یہ خوفناک جو قیامت ہے اور اس کے بارے میں جیسے قرآن ایک دم لہجہ ہیبت ناک بنا کے بات کرتا ہے، یہ قیامت آئے گی، زمین پھٹی، آسمان ٹوٹا، ستارے چھڑے، سورج بے نور، چاند کے ٹکڑے، دریاؤں میں آگ، پہاڑ ریزا ریزا، پہاڑ روئی کے گالے، انسان پروانوں کی طرح، پتنگوں کی طرح، زمین پھٹی، ٹکڑے ٹکڑے ہو گئی، پہاڑ روئی بن گئے، انسان پروانے بن گئے، پتنگے بن گئے، آسمان بکھر گیا، فرشتے مر گئے، زمین ٹوٹ گئی، آسمان ٹوٹ گیا، جبریل مر گیا، میکائیل مر گیا، اسرائیل مر گیا، اسرافیل مر گیا، عرش کے فرشتے مر گئے، کائنات زیر و زبر ہو گئی، تہ و بالا ہو گئی۔ ہوا کیا درمیان کا کیل اٹھر کے باہر جا گرا تو دونوں پارٹ آپس میں ملے، ہر چیز کو پیس کے رکھ دیا۔ اے میرے حبیب کی امت، تمہاری تو فعل زمین آسمان کھڑا ہے، جس دن تم مر جاؤ گے میں قیامت کا ڈنکا بجا دوں گا۔ امتن وسطا، ہماری برکت سے سارا جہان روٹی کھا رہا ہے، ہماری برکت سے امریکہ کھا رہا ہے، آسٹریلیا کھا رہا ہے، یورپ کھا رہا ہے، ایشیا کھا رہا ہے، ہماری برکت سے ساری دنیا کے انسان کھا رہے ہیں، جانور کھا رہے ہیں، پرندے کھا رہے ہیں، مچھلیاں کھا رہی ہیں، پتنگے کھا رہے ہیں، پروانے کھا رہے ہیں، شیروں کو غذا ملی اس امت کی برکت سے، ہاتھیوں کو غذا ملی اس امت کی برکت سے، سانپوں کو غذا ملی اس امت کی برکت سے، بندروں کو غذا ملی اس امت کی برکت سے، مچھروں کو غذا ملی اس امت کی برکت سے، انسانوں کو غذا ملی اس امت کی برکت سے۔ دہری مشرق ملحد سارے سکھ، ہندو، عیسائی، یہودی، سب کے سب کو روٹی مل رہی ہے، پانی مل رہا ہے، ہوا مل رہی ہے، سورج کی تپش مل رہی ہے، چاند کی ٹھنڈک مل رہی ہے، رات کی سیاہ چادر مل رہی ہے اور دن کا اجالا مل رہا ہے ہماری برکت سے۔ جس نے مسلمان مر گئے اللہ کائنات کو تباہ کر دے گا۔ ہم اتنے بڑے لوگ ہیں، امتن وسطا، امتن وسطا، جو ہی درمیان میں سے کیل نکلتا ہے دونوں پارٹ آپس میں ملتے ہیں اور ہر چیز تباہ و برباد ہو جاتی۔ درمیان میں ہماری برکت سے اب اللہ کا، اس لیے میں نے کہا تھا نا، جس کو چاہے سانپ بنا دے اور جس کو چاہے بلبل بنا دے، کوئی طاقت ہے؟ ایک ہی انڈا ہے، اس میں سے سانپ نکل رہا، ایک ہی انڈا اس میں سے مگرمچھ نکل رہا بدصورت، ایک ہی انڈا ہے اس میں سے کچھوا نکل رہا بدصورت، ایک ہی انڈا ہے اس میں سے حسین و جمیل مور نکل کے آ رہا ہے۔ تو اللہ کی مرضی، اللہ کی مرضی، تو اللہ نے ہمیں بنا دیا، اس میں ہماری کیا طاقت؟ اللہ کی مرضی۔
امتن وسطا ہمیں بنایا گیا. یہ ہمیں اتنا بڑا اعزاز ملا درمیان میں ہے. ہمارا کام کیا ہے؟ کام کیا ہے جو ہمیں درمیان میں کھڑا کیا؟ کام کیا ہے؟ ہم شہداء ہیں، گواہ ہم گواہ ہیں. یہ لفظ ایک عجیب صورتحال سمجھا رہا ہے. ہم گواہ ہیں. اب یہ سمجھے کہ ساری دھرتی کمرہ عدالت ہے، ساری دھرتی کمرہ عدالت ہے، اور ایک بڑا زبردست مقدمہ چل رہا ہے. ایک بڑا سنگین کیس درپیش آیا ہوا ہے، اور دونوں طرف کے وکیلوں کے پاس بڑے زوردار دلائل چل رہے ہیں. کمرہ عدالت ہے بر اعظم، سامعین ہیں ساری دنیا کی نسلیں. ایک طرف اللہ کے وکیل کھڑے ہوئے، ایک طرف شیطان کے وکیل کھڑے ہوئے. اللہ کے وکلاء آدم علیہ السلام سے چل کر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر پہنچ رہے ہیں. یہ نورانی وکیلوں کے چہرے ہیں. ایک طرف شیطان بذات خود وکیل ہے، اور اس کے لا تعداد چھوٹے چھوٹے شتونگڑے، انسانی شیطان اور جناتی شیطان، انسانی شتونگڑے، شیطانی شتونگڑے، یہ سب وکیل بن کر ان کا کوئی سرا نہیں، آخر تک یہ پھیلے پڑے ہیں. اللہ تعالیٰ کے وکلاء کہہ رہے ہیں اللہ ایک ہے، شیطانوں کے وکیل کہہ رہے ہیں اللہ ایک. پہلی بات ہے اللہ ہے ہی کوئی نہیں، اللہ ہے ہی کوئی نہیں. ان ہی الا حیاتنا الدنیا نموت ونحیا، اللہ ہے ہی کوئی نہیں. ما یہلکنا الا الدہر، ہے ہی کوئی نہیں. وہ کہتے ہیں اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے. جب تھوڑا مقدمہ کمزور پڑنے لگا تو کہنے کہ ہے تو صحیح پر اکیلا نہیں، اور بھی ہیں، اور بھی ہیں. ہے تو صحیح پر اور بھی ہیں، اس کی کچھ بیٹی بھی ہیں، اس کی کچھ بیٹیاں بھی ہیں، اس کے ساتھ اور بھی کئی خدا ہیں. ایک ہوتا اجعل الآلہۃ الہا واحدا ان ھذا لشأن عجاب. یہ شیطان کا وکیل دلیل دے رہا ہے، شیطان کا وکیل دلیل دے رہا ہے. ایک اللہ سارے کام کیسے کرے گا؟ بارش بھی برسائے، پانی بھی بہائے، روٹی بھی کھلائے، انسان بھی بنائے، جنات بھی بنائے، پرندے بھی بنائے، چوپائے دوپائے، آگی ناری نوری ہوائی فضائی خلائی، زیر زمین بالا زمین، زیر آسمان اور بالا آسمان. کون اکیلا کرے گا؟ بہت سارے ہیں، بہت سارے ہیں. ادھر پھر وہ بولتے ہیں اللہ ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں. یہ ایک مقدمہ پھنسا ہوا ہے، ہمارے لحاظ سے کہہ رہا ہوں پھنسا ہوا ہے. ہم اللہ تعالیٰ کی وعدانیت میں کیا پھنسا ہوا ہے ہی ہے. لیکن ایک خلقت کی خلقت شیطان کے وکلاء کے دلائل سن کر ادھر پھنستی چلی گئی. اللہ ایک ہے، وحدہ لا شریک ہے. دوسرا دعویٰ یہ ہے کہ اس کا یہ جو وکیل ہے یہ ہے، اس کے پیچھے چل کے زندگی بنتی ہے، اور اس کے ان کے پیچھے چل کے دنیا بنتی، آخرت بنتی ہے. شیطان کے وکیل کہتے ہیں پیسے کے پیچھے چل کے زندگی بنتی ہے، دنیا کے پیچھے چل کے زندگی بنتی ہے. پیسہ ہے تو سب کچھ ہے، پیسہ نہیں تو کچھ نہیں. اور رحمان کے وکیل کہتے ہیں ہمارے پیچھے چلو گے تو سب کچھ ہے، ہمارے پیچھے نہیں چلو گے تو کچھ بھی نہیں. تیسری شک اس مقدمے کی یہ ہے کہ دنیا فانی ہے، مٹ جانے کا گھر ہے، ٹوٹ جانے کا گھر ہے، آخرت اصل ہے، ہمیشہ کی ہے، ہمیشہ رہے گی، ہمیشہ رہے گی. شیطان کے وکیل کہہ رہے ہیں نہیں 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 نہیں، یہ زمانہ یوں ہی چلا آ رہا ہے، ایسے ہی چلتا رہے گا. اِنَّا لَمَرْدُودُونَ فِي الْحَافِرَةِ. شیطان کا وکیل بول رہا ہے اِنَّا لَمَرْدُودُونَ فِي الْحَافِرَةِ. قبر سے کوئی اٹھ کے آیا؟ یہی اتنے جو 3000 سال پرانی تہذیب پڑی ہے ٹیکس لاتی، ادھر سے کوئی اٹھ کے آیا بتانے کے لیے؟ کوئی قبروں سے اٹھ کے آیا؟ کوئی نہیں، مرنے کے بعد کچھ نہیں ہے. اِذَا كُنَّا عِظَامًا نَخِرَةً. کیا موت کے بعد کوئی زندگی ہے ہی کوئی نہیں، ہے ہی کوئی نہیں. حساب بھی کوئی نہیں، اللہ ہی کوئی نہیں، جنت بھی کوئی نہیں، دوزخ بھی کوئی نہیں، یہی ہے سب کچھ ہے. ادھر اللہ کے وکیل کہہ رہے ہیں. تو آپ پہلے اپنے نبی کی سنو، ساری کہانی کہاں سنو، ٹائم ہی کوئی نہیں. اللہ ہمارے ہمارا نبی دربار عدالت میں آتا ہے اور اپنے ساتھ دلائل لے کر آتا ہے. پہلے وہ اپنی ذات سے گواہی دیتا ہے. اب کھچا کھچ انسانیت بھر چکی ہے اور ہمارا نبی آ کر بولتا ہے فإني آحد إليك في هذه الحياة الدنيا فأشهدك وأشهد حملة عرشك. اے مولا
میں اس سارے مجمع کے سامنے برسر عام کہہ رہا ہوں، تجھے گواہ بنا کر، تیرے عرش کے فرشتوں کو گواہ بنا کر، انی اشہد لا الہ الا انت وحدک لا شریک لک لک الملک ولك الحمد وأنت على كل شيء قدير، وأشهد أن وعدك حق ولقاءك حق والجنة حق والساعة آتية لا ريب فيها وأنك تبعث من في القبور. یہ ہمارے نبی کی گواہی آئی، ہمارا نبی اپنے دلائل لے کر آ رہا ہے، یا اللہ میں کل کائنات کو، تیری ذات کو، فرشتوں کو گواہ بنا کر میں گواہی دیتا ہوں، انک انت اللہ، تو ایک اللہ، لا الہ الا انت، کوئی نہیں تیرے سوا، وحدک، تو تنہا، وحدک، احد، وحدک، احد اللہ، کوئی شریک نہیں، احد اللہ، کوئی بیوی نہیں، احد اللہ، کوئی بیٹا نہیں، احد اللہ، کوئی وزیر نہیں، احد اللہ، کوئی مشہور نہیں، احد اللہ، کوئی ٹکر کا خدا نہیں، احد اللہ، کوئی مشاورت کی مجلس نہیں، احد اللہ، کوئی اس کا پہرے دار نہیں، احد اللہ، کوئی اس کا نگہبان نہیں، احد لم یلد ولم یولد انک انت اللہ لا الہ الا انت وحدک لا شریک لک، کوئی تیرا شریک نہیں، لک الملک، بادشاہی تیری، ان الملک الا للہ، ان الحکم الا للہ، ان الامر کلہ للہ، ان القوة للہ جمیعا، ملک تیرا، طاقت تیری، حکومت تیری، حیبت تیری، لک الملک ولک الحمد، ساری تعریفوں کا مالک تو، حسن کا مالک، جمال کا مالک، خوبیوں کا مالک، صفات کا مالک، تمام خوبصورت پیارے حسین جمیل ناموں کا تو، تنہا مالک، الملک القدوس، السلام المؤمن، المهيمن العزيز، الجبار المتكبر، الخالق الباري، المصور الغفار، القهار الوهاب، الرزاق الفتاح، العليم القادر، الباسط الخافض، الرافع المعز المذل، السميع البصير، الحكم العدل، اللطيف الخبير، الحليم العظيم، العلي الكبير، الغفور الشكور، الحسيب الجليل، الكريم الرقيب، المجيب الواسع، المجيد الباعث، الشهيد الحق، الوكيل القوي، المتين الغني، الحميد المحصي، المبدي المعيد، المحيي المميت، الحي القيوم، الواجد الماجد، الأحد الصمد، القادر المقتدر، المقدم المؤخر، الأول الآخر، الظاهر الباطن، الغالي المتعال، البر التواب، المنتقم، العفو الرؤوف، مالك الملك، ذو الجلال والإكرام، المقسط الجامع، الغني المغني، المانع الضار، النافع النور، الهادي البديع، الباقي الوارث الرشيد الصبور جل جلاله، انك انت الله لا اله الا انت وحدك لا شريك لك، لك الملك ولك الحمد ولك الحمد ولك الحمد، سب تعریفیں تیری، خوبصورت ناموں کا مالک، خوبصورت صفات کا مالک، اسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك او انزلته في كتابك او علمته احد من خلقك او استأثرت به في علم الغيب عندك. معلوم ہوا کہ اللہ کے 99 نام نہیں ہے، بے شمار، لا تعداد، لا محدود، اس کا نہ کوئی اول سرا، نہ آخر میں انتہا، نہ اول میں ابتدا، نہ بلندی میں کوئی انتہا، نہ اس کی وسعت میں کوئی انتہا، نہ ذات میں انتہا، ذات میں لا محدود، صفات میں لا محدود، طاقت میں لا محدود، ناموں میں لا محدود، کسی چیز میں سماتا نہیں، نہ زمان میں آتا ہے، نہ مکان میں آتا ہے، نہ عرش کی ضرورت، نہ کرسی کی ضرورت، نہ روشنی کی ضرورت، نہ فرشتوں کی ضرورت، ہر چیز سے بے نیاز، غنی، صمد، لم یلد ولم یولد. یہ اللہ تعالیٰ کا نبی گواہی دے رہا ہے، اپنی دلیل پیش کر رہا ہے. اور کیا دعویٰ کر رہا ہے اللہ تعالیٰ کا نبی؟ اور کیا دعویٰ کر رہا ہے؟ وَأَشْهَدُ أَنَّ وَعْدَكَ حَقٌّ، میں گواہی دیتا ہوں تیرا وعدہ سچا ہے کہ دنیا ٹوٹے گی اور تم مارے گا اور تم زندہ کرے گا. فیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ تیری ملاقات حق ہے، ایک دن تیرے سامنے کھڑے ہونا ہے، اپنے کیے کی سزا یا جزا کا نظام ہم نے دیکھنا ہے.
والجنت حق، جنت ہے، موجود ہے، دوزخ ہے، قیامت ہے، اور تو ہی تو ہے جو مردوں کو زندہ کرے گا اور تو قبروں سے ہمیں نکالے گا. ان الساعة آتیہ، قیامت آئے گی. وانک تبعث من فی القبور،